सहाबा इंसाइक्लोपीडिया के सामाईन अस्सलामु अलैकुम। सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़िक्र खैर का दूसरा हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप मेरे चैनल सहाबा इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम 6 हज़रात औलादे अब्दुल मुत्तलिब अहले जन्नत के सरदार हैं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मेरे भाई हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, मेरे भाई हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अमर बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक अंसारी शख्स से वो अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद साहब ने फरमाया, मेरे यहाँ लड़के की विलादत हुई तो मैं बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और हाजिर होकर अर्ज़ की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे यहाँ लड़के की विलादत हुई है, मैं इसका क्या नाम रखूं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसका नाम इस शख्स के नाम पर रखो जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, यानी हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आरिफ बिल्लाह शेख मोहम्मद कद्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब अल बाक़ियात अल सालिहात में तहरीर फरमाते हैं, उन्होंने सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पुरअनवार की ज़ियारत की, तो जब सलाम, नियाज़ और हदिया इखलास पेश किया तो वाकई मैंने अपने कानों के साथ सलाम का जवाब सुना। और फरमाते हैं, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे हुक्म दिया कि अपने पैदा होने वाले बेटे का नाम मेरे नाम पर रखना। फिर इनके यहाँ लड़का पैदा हुआ और इसका नाम उन्होंने हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रखा। यही बैने ही मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी ने अपनी किताब जमालुल औलिया सफ़ा 54 पर लिखा। हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेहद मोहब्बत किया करते थे और फरमाते थे कि चचाओं में सबसे बेहतर हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालाजाद भाई भी हैं और रज़ाई भाई भी हैं, क्योंकि सौबिया ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी दूध पिलाया था, बाद अज़ां हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। और हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजदाद, उम्महात व जद्दात के लिहाज से आला मर्तबा और मकाम के मालिक हैं, तो वो फ़ज़ाइल और इम्तियाज़ात हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला के हक़ में तस्लीम करना भी लाजिम और ज़रूरी हैं। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होने और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लख्त जिगर होने के लिहाज से ये एज़ाज़ और इम्तियाज़ हासिल है कि आपके आबा और अजदाद सिर्फ़ मुतारिफ खसाइल हमीदा और शुमाइल सईदा के साथ बहरावर नहीं थे, बल्कि दौलत ईमान के साथ भी माला माल थे और नूर तौहीद व ईमान के साथ इनके कुलूब और अज़हान मुनव्वर व मुस्तफ़ीद थे। हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, क़यामत के दिन हर नस्ब और हस्ब मुनक़ता हो जाएगा, बेअसर और बेफ़ायदा हो जाएगा, सिवाय मेरे नसब के। हज़रत अम्मार इब्न अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन आपने ये मुतालबा फरमाया, मुझे जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी असली हालत में दिखलाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में ये इस्ताअत नहीं है इन्हें अपनी असली हालत में देख सको। तो उन्होंने अपने मुतालबे के पूरे किए जाने पर जब इसरार फरमाया
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ اس دوران جبریل علیہ السلام کعبہ شریف میں رکھی ہوئی ایک لکڑی پر نازل ہوئے جس پر قریش اپنے کپڑے رکھا کرتے تھے۔ جب بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا چچا جان نگاہیں اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جوں ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا جبرائیل امی علیہ السلام کے دونوں پاؤں سر سبز کے ہیں، بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں بے شک تمام مخلوق سے افضل جس دن کے اللہ رب العزت مخلوق کو جمع فرمائے گا رسل کرام انبیاء علیہم السلام اور رسل کرام کے بعد سب سے افضل شہداء ہوں گے۔ تمام شہداء سے افضل حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہداء اکرام کے سردار ہیں۔ حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات میں نے جنت میں جب داخل فرمایا اس کا نظارہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ملائکہ کے ساتھ محو پرواز ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تخت پر تکیہ لگائے آپ تشریف فرما ہے۔ محمد بن عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اساتذہ اکرام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری طرح کبھی کوئی شہید نہیں ہوگا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تم خوش ہو جاؤ کیونکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حمزہ کو آسمانوں میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محبت اسلام پیغمبر اسلام میں مخمور ہو کر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ انصار و مہاجرین کو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کی ایک لڑی میں پرو دیا تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محبوب صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھائی آپس میں بنا دیا۔ سب سے پہلا غزوہ ابوا میں ہوا اور یہ ہجرت کے دوسرے سال کے اوائل میں وقوع پذیر ہوا۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں خلیفہ بنایا اور خود صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت کے ساتھ قریش کے لیے قبیلہ بنی حمیرہ پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے اور اپنا علم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ جب آپ مقام ابوا پر پہنچے جو قریہ ہے 23 میل دور، یہاں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ پارسہ عالمہ فاضلہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور بھی موجود ہے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو قبیلے کا سردار صلح کے لیے حاضر خدمت ہو گیا۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صلح کے لیے رضامند ہو گئے۔ صلح نامہ تحریر کیا گیا۔ 15 دن کے بعد آپ بما اپنے لشکر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور قافلہ پر حملہ اموال پر قبضہ کی نسبت اس معاہدہ میں زیادہ فائدہ حاصل ہو گیا کیونکہ یہ قبیلہ ابھی اپنے مشرکانہ عقائد پر قائم تھا۔
حضرت عراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو جبل رماتا کے نیچے انہیں رکھا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا جو وادی احمر میں تھا۔ پھر حکم ہوا کہ انہیں اٹھا کر وادی میں اونچی جگہ لے چلو جہاں آج کل آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اس وقت کفن کے لیے 2 چادریں دستیاب ہو گئی تھیں، لہٰذا ایک چادر کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفافہ بنایا گیا اور دوسری کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بعض حضرات کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے ساتھ ہی شہید ہوئے تھے، لہٰذا ان کو بھی ان کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت محدث عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارا ظن غالب یہی ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مدفون نہیں کیا گیا۔ شیخ الاسلام امام ابو عبداللہ بن محمود فرماتے ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف پر خلیفہ ناصر الدین کی والدہ نے ایک بہت بڑا مزار تعمیر کروایا تھا۔ اس میں ساج کی لکڑی کا دروازہ لگایا گیا تھا۔ اس دروازے پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس مزار کے قریب ایک قلعہ بھی تعمیر کروایا گیا تھا اور مزار مقدس کا ایک لوہے کا دروازہ تھا جو ہر جمعرات کو کھولا جاتا تھا، اور اس کے قریب ہی ایک مسجد بھی موجود تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج اور اولاد کے بارے میں بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ بنت الملتمہ تھیں۔ آپ سے ان ایک صاحبزادے حضرت یعلا پیدا ہوئے جن کی نسبت آپ کی کنیت ابو یعلا رکھی گئی۔ دوسرے عامر نامی صاحبزادے تھے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ دوسری زوجہ خولہ بنت قیس بن فہد انصاریہ تھیں اور ان سے آپ صاحبزادے عمار کا تولد ہوا۔ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کی کنیت ابو عمارہ بھی ہے۔ تیسری زوجہ سلمہ بنت امیس تھیں جو کہ اسماء بنت امیس کی بہن تھیں اور ان سے آپ کی صاحبزادی امامہ کا تولد ہوا۔ اسی امامہ کی کفالت کے بارے مولائے مرتضیٰ اور حضرت جعفر اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اختلاف تھا کہ کون ان کی کفالت کرے گا۔ تینوں حضرات میں ہر ایک کی دلی خواہش یہی تھی کہ وہ کفالت کرے، لیکن چونکہ ان کی خالہ حضرت اسماء حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں تو حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالہ ماں کے بجا ہوتی ہے، لہٰذا ان کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ کے صاحبزادے یعلا میں سے ان حضرات کا تولد ہوا۔ عمارہ، فضل، زبیر، عقیل، محمد رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، لیکن سبھی بچپن میں انتقال فرما گئے تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بیٹا نہ رہا اور نہ ہی آپ کی نسل جاری ہو سکی۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کا دوسرا حصہ انتہائی اختصار کے ساتھ مکمل ہوا۔ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔